الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام جنت کے حسین مناظر، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جنت کے دروازے، محلات، خیمے اور بازار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، جنت کی تعلق سے جو باتیں چل رہی ہے، سب سے پہلے آج کے درس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ جنت کے دروازے کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ذکر کیا ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 73 اللہ نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ تو یہاں آیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے کہا سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 50 جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جنات عدن سدا بہار جنت، ہمیشہ کی جو جنت ہے، ان کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 23 والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ فرشتے ان لوگوں کے پاس مختلف دروازوں سے آئیں گے۔ تو ان تینوں آیتوں میں بابن دروازہ اس کا تذکرہ ہے۔ جب ہم حدیث اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر ایک دو دروازے نہیں، بلکہ جنت کے اندر کل 8 دروازے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم قرآن مجید کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے کے تعلق سے کہا، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3257 فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے اندر کل 8 دروازے ہیں۔ فیہا باب یسمى الریان، ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ ریان یہ فعلان کے وزن پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے مقدار میں پانی پلائے گا کہ پھر وہ کبھی بھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے، روزے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیراب کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہنم کے دروازے کے تعلق سے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، بے شک ان لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس میں 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے حصے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، کس دروازے سے کیسا آدمی داخل ہوگا اس کا حصہ مقرر کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، جنت کا دروازہ کسی اور سے کھلنے والا نہیں۔ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، انہی کے کہنے پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 196 کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، میری امتی کثرت میں ہوں گے، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 197 کہ جب وہ آئیں گے جنت کے دروازے کے پاس تو جنت کا داروغہ کہے گا، آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، محمد ہوں۔
تو وہ کہیں گے آپ ہی کی وجہ سے کھولا جا رہا ہے اور آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے اور مجھے آپ ہی کے لیے کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ سے پہلے کسی اور کے لیے مجھے کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جنت کا دروازہ کھلے تو کس سے کھلے، کس کے کہنے پر کھلے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کھلے۔ یاد رکھیے، جنت کے دروازوں کے مختلف نام ہیں۔ باب الریان ہے جس سے روزہ دار داخل ہوں گے، باب الصلاح ہے جس سے نمازی لوگ داخل ہوں گے، باب الجہاد ہے جس سے جہاد کرنے والے لوگ داخل ہوں گے، باب الصدقہ ہے جس سے صدقہ و خیرات کرنے والے داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ جنت کے دروازوں کے مختلف نام ہیں۔ 8 جو دروازے ہیں ان کے نام الگ الگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب الریان للصائمین، حدیث نمبر 1897، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس آدمی نے جوڑے جوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا عبداللہ، اللہ کا بندہ، دیکھ لے یہ تیری نیکی ہے اور یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو یہاں کیا آیا؟ من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا فمن کان من اہل الصلاۃ، اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے، نمازی ہے، تو وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ آگے کہا جہاد کرنے والا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا ہے، دعی من باب الجہاد، تو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ دار ہے، دعی من باب الریان، تو باب الریان سے جنت میں اس کو بلایا جائے گا۔ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دعی من باب الصدقہ، کہ وہ صدقہ و خیرات کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غور کرنے کا مقام ہے، بیابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ضرورت کے تحت مختلف لوگوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آگے کہا فہل یدعى احد من تلک الابواب کلھا، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے؟ غور سے سنیے گا، کیا کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے، تمام دروازوں سے بلایا جائے، تمام دروازوں سے پکار دی جا رہی ہے، اسے پکارا جا رہا ہے، نماز کے دروازے سے بلایا جا رہا ہے، روزے کے دروازے سے بلایا جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کے دروازے سے بلایا جا رہا ہے، جہاد کے دروازے سے بلایا جا رہا ہے، آدمی ہے ایک؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام، ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم اسی میں سے ہو۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے، کن کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جنت کے 8 دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق آپ یہاں سے اندر داخل ہوئیے، آپ یہاں سے آئیے، آپ یہاں سے آئیے، آپ یہاں سے آئیے، تمام دروازوں سے بلایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، تمام دروازوں سے جن کو بلایا جائے، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو بلایا جائے گا۔ اگر کسی آدمی کے 3 بچے کا انتقال ہو جائے اور اس نے صبر کیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الجنائز کتاب نمبر 6، صبر اس نے کیا تو یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، یعنی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ کس کے لیے؟ صرف مرد کے لیے ہی نہیں، عورتوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ کیسی عورت؟ نبی نے کہا مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، 4 کام کرنا ہے عورتوں کو، 5 وقت کی نماز پڑھے،
رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، کہ تو جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ تو الحمدللہ جہاں مردوں کو بھی تمام دروازوں سے بلایا جائے گا وہاں عورتوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اسی طرح جس آدمی نے وضو بنانے کے بعد دعائیں پڑھی جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح جس آدمی نے یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور وہ کلمہ ہیں جو مریم کی طرف القا کیے گئے تھے، اور وہ اللہ کی روح ہیں، جنت حق ہے جہنم حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ فضیلت کی چیز ہے۔ کہاں یہ حدیث؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 28۔ ناظرین، خطابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔